أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان شهر فيه ليلة خير من ألف شهر صدق اللہ العظیم۔ محترم و دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو جمعہ کی نماز کے واسطے اپنے پاک گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی جمعہ کی نماز کو قبول فرما لے اور اسی طریقے سے 5 وقتہ نماز با جماعت پوری زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا ہے اور ان قریب کچھ دن کے بعد ایک مبارک مہینہ ہم تمام ایمان والوں کو، کلمہ توحید پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین عطا کرنے والے ہیں، جس کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں دینی بھائیوں، شعبان المعظم کے آخری جمعہ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان قریب ایک مبارک مہینہ ہم سبوں کو اللہ عطا کرنے والے ہیں، بابرکت مہینہ، خیر و برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم سب کو اللہ عطا کرنے والا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے 3 حصے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس مبارک مہینے میں اگر ہم اور آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر ہم ایک نفل ادا کرتے ہیں، اگر ہم ایک نفل پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ایک نفل ادا کرنے کا ثواب ایک فرض ادا کرنے کے برابر عطا فرماتا ہے۔ قربان جائیے اللہ کی رحمت پر، اللہ کی مغفرت پر کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو کیسی کیسی شکلیں بتلا کر، کیسی کیسی باتیں بتلا کر، بہانہ لگا کر عطا فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آوے تو تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آوے۔ کبھی شعبان کی
15ویں رات عطا فرماتا ہے، کبھی رمضان مبارک کا پورا مہینہ عطا فرماتا ہے، کبھی محرم الحرام کا مہینہ عطا فرماتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالی یہ راتیں، یہ مہینے عطا فرما کر ہمارے گناہوں کو بخش دے دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک کے مہینے میں قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن اور یہ مبارک مہینہ دونوں کا تعلق بہت گہرا ہے، بہت مناسبت ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، زبور کتاب ہو یا انجیل ہو یا توریت ہو، سب اسی ماہ مبارک میں عطا فرمایا اللہ نے، اسی میں نازل فرمایا۔ اور قرآن مقدس جیسی بابرکت کتاب تمام کتابوں میں افضل، تمام کتابوں میں افضل قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی اسی مبارک مہینے میں نازل فرمایا۔ اور آگے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات آنے والی ہے، اور یہ رات ایک رات ہزار راتوں کے برابر ہے۔ ایک رات، اس مہینے میں ایک رات ہے جس کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک رات اس ماہ مبارک میں ہے جس کا اندازہ یہ کیجئے کہ ایک رات 1000 راتوں کے برابر ہے۔ اگر ہماری زندگی میں 50 سال، 60 سال، 40 سال یہ رات مجھے عطا ہو جائے تو جوڑ لیجئے کتنی راتیں ہم کو مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، پھر بھی ہم قدر نہیں کرتے۔ اور آگے فرماتے ہیں اس مہینے میں 3 کام کیجئے۔ ایک، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے۔ دوسرا، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگی۔ تیسرا، اللہ سے جنت کی طلب کیجئے۔ پہلا مناسبت قرآن کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک صاحب آتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم نے ایک عمل کر لیا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ اپنی بیٹی کے جہیز میں جب تک دنیا کی ساری چیز نہ دے دوں اس وقت تک میری بیوی ہم پر حرام ہے۔ اب وہ شخص
در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تمام لوگوں کے پاس، تمام علماء کی جماعتوں کے پاس جا کر اس کے بارے میں فتویٰ لے رہا ہے۔ سارے لوگ بولے کہ طلاق ہو گیا، طلاق ہو گیا۔ آخر میں وہ صاحب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمائے لگے اور ساری تفصیل بیان کر دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ قرآن مجید لیجئے اور اپنی بیٹی کے جہیز میں قرآن مجید دے دیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کی چیزیں، تمام چیزیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر ڈال دیا۔